سورۃ الاعراف آیت نمبر 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے ان 70 لوگوں کا تذکرہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کہ واقعی موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا تو ان لوگوں نے اپنے کانوں کے ساتھ وہ باتیں سنی۔ سننے کے بعد پھر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو تسلی نہیں ہے کہ واقعی تیرے ساتھ تیرے رب نے کلام کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر جس عذاب کا ذکر ہے وہ ہے زلزلے کا عذاب، لیکن قرآن مقدس کی ایک اور مقام پر بجلی کا عذاب بھی ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی گری ان کے اوپر۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں عذاب اکٹھے آئے ہوئے، ادھر سے زلزلہ آیا ادھر سے بجلی گری، دونوں عذاب اکٹھے آئے اور یہ سارے کے سارے مر گئے۔ جب یہ سارے کے سارے مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب یہ 70 ان کو میں لے کے آیا تھا ایک دم سے مر گئے ہیں، اب جب میں بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیسے مطمئن کروں گا؟ وہ تو پہلے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کے ساتھ اللہ کا کلام سنا ہے، یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پچھلوں کو جب میں جا کر بتاؤں گا کہ وہ ایک دم سے مر گئے تو وہ کیسے مانیں گے؟ وہ کہیں گے ایک دم سے سارے مر گئے، بندہ مرتا ہے ایک مرتا ہے 2 4 یہ 70 کے 70 اکٹھے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کی، آہوزاری کی اور دعا کے اندر مشغول ہو گئے کہ اے اللہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کی بے وقوفی کی وجہ سے تو نے ان کو جو سزا دی ہے، تیرا حق ہے تو سزا دے سکتا ہے، لیکن ان کی بے وقوفی کو نہ دیکھ، تو اپنا فضل فرما اور مجھے رسوائی سے بچا، تاکہ بنی اسرائیل سے جس طریقے سے میں 70 لے کے آیا تھا ایک دفعہ 70 ان کے حوالے کر دوں، مجھے سرخرو فرما۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان 70 جو کہ مر چکے تھے ان کو زندہ فرما دیا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے لیے مشکل ہے کہ آسان ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ
ان 70 کو مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ نہیں ہے؟ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی، یہ تو عارضی ہے۔ اسی بات کا تذکرہ ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے منتخب فرمایا قومہ، اپنی قوم میں سے 70 رجلاً، 70 مردوں کو، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے وعدے کے وقت۔ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ اس وقت لے کے آنا، تو اس وعدے کے مطابق اسی وقت پر موسیٰ علیہ السلام لے گئے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس جب ان کو پکڑا زلزلے نے، قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہتا، اہلکتہم من قبل، تو اس سے قبل ہی ان کو ہلاک کر دیتا، وَإِيَّايَ، اور مجھے بھی ختم کر دیتا۔ أَتُهْلِكُنَا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اس وجہ سے کہ یہ بے وقوف جو ہم میں سے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا، اس کی وجہ سے آپ ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش۔ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ، تو اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ أَنْتَ وَلِيُّنَا، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ فَاغْفِرْ لَنَا، بس ہماری مغفرت فرما دے، وَارْحَمْنَا، اور ہم پر رحم فرما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور تو بہت بہترین مغفرت فرمانے والا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تختیاں لے کر تشریف لائے اور بنی اسرائیل کے سامنے وہ پیش فرمائی کہ دیکھو تم نے خود ایک مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک قانون عطا فرمائے جس کے مطابق ہم اس کی عبادت کریں، تو ان تختیوں کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ ہمیں سمجھا دی ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، کون سے اللہ کو پسند ہیں، کون سے اللہ کو ناپسند ہیں، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے کہ یہ تورات ہے، یہ ایک اللہ کا قانون ہے، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ پہلی ہی ملاقات تھی، تورات کا پہلا ہی تعارف تھا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ اتنے سخت احکام ہمارے بس میں نہیں ہے، اتنی مشکل باتیں تیرا اللہ کہتا ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو اور یہ نہیں کرنا، بھئی یہ ہمارے بس کی بات نہیں، تو بہت مشکل باتیں ہیں۔ یہ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب خود ایک مطالبہ کیا، خود ایک ڈیمانڈ کی کہ اللہ تعالیٰ میں قانون عطا فرمائے، اللہ نے قانون عطا فرما دیا۔ جب اللہ نے قانون عطا فرما دیا تو اب اس میں یہ حیل و حجت اور یہ باتیں ان کو زیب نہیں دیتی تھی۔ لیکن بہرحال ان لوگوں کا پہلا کیا مطالبہ تھا، پہلے ان کی کیا ان کو تکلیف ہوئی کہ دیکھو جی اتنی مشکل باتیں، اصل ان کے اندر کی یہ بات تھی۔ اب بہانے سنو، اے موسیٰ یہ بتا یہ جو تختی آئی ہیں یہ کون لے کے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل لے کے آئے، اس لیے کہ جبرائیل جو فرشتوں کا سردار ہے، اس کی ڈیوٹی ہے سب نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام یہی لاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا پیغام تھا، اللہ کا کلام تھا تورات۔ کہنے لگے اچھا وہ تو ہمارا دشمن ہے، جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ تو اتنے مشکل احکام لے کے آیا، وہ کون سا ہمارا خیر خواہ ہے؟ کہنے لگے ہاں اگر میکائیل لے کے آتا نا تو پھر تو ہم اس پہ عمل کر لیتے۔ جبرائیل سے تمہاری دشمنی کیا اور میکائیل سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ تو دیکھو بارش برساتا ہے، بارش آتی ہے، ہماری زمینیں آباد ہوتی ہیں، ہمارے غلے ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ اچھا فرشتہ ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اے موسیٰ ہم نہیں مانتے، ہمارا دشمن ایک چیز لے کے ہم اس پہ عمل کریں، یہ نہیں ہو سکتا، بگڑ گئے۔ یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے
ان کو سزا دی مختلف اوقات کے اندر، اور یہ صرف اتنی سی بات پر بھی یہ خاموش نہیں رہے۔ پہلے یہ بات تھی کہ اس میں باتیں مشکل ہیں، پھر یہ کہ جبرائیل کیوں لے کے آیا۔ اگلی بات یہ تھی کہ موسیٰ کیا تو سچ کہتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کا خوف کرو، میں کلیم اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں کوئی دور پہ جاتا ہوں، میں نے 40 رات اعتکاف کیا ہے، تب اللہ نے تورات عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایسی باتیں نہ کرو۔ کہنے لگے نہیں، ہم تو تیرے ساتھ جائیں گے، تو جو 40 رات وہاں اکیلا رہا، پھر یہ تختیاں لے کے آ گیا ہمارے پاس، ہمیں ساتھ لے گئے، ہم وہاں جائیں گے اور ہم خود سنیں گے کیا واقعی اللہ تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، یہ بات آپ کو پہلے سے یاد ہوگی کہ بھول گئے؟ یاد ہے؟ شکر الحمدللہ۔ 12 قبائل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 قبیلوں میں سے جو بڑے سمجھدار، بڑے سلجھے ہوئے، بات کو سمجھنے والے، ان کو چنا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، وہ 70 بندے بنے، یعنی کہ 12 قبیلے تھے تو 12 × 72، 6 ہوتے تو 72 بنتے، 6 لے کے اور ایک قبیلے سے کچھ کم لے لیے، اس طریقے سے 70 کل بنے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے گمان کے مطابق یہ ان سب میں بڑے سمجھدار ہیں۔ اب ان کی سمجھداری سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو باقی پچھلے بے وقوف تھے ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ جو سمجھدار تھے ان 6,70,000 میں سے چنے ہوئے تھے، یہ ان کا مغز تھا۔ یہ جب وہاں پر گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل آیا۔ جب یہ پہاڑ پہ پہنچے نا، کوئی دور پہ ایک بادل ظاہر ہوا اور یہ بادل کے اندر آ گئے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بات شروع ہونے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میرے قریب قریب رہنا۔ اور حدیث پاک میں کہ جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا وہ بڑا ہی روشن اور چمکدار بن جاتا تھا۔ ہر پیغمبر کا چہرہ چمکدار اور روشن ہی ہوتا ہے۔ ایک نام نہاد پیغمبر بھی آپ نے سنا ہوگا، مرزا غلام احمد قادیانی دجال، جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، لیکن اس کے چہرے کے اوپر پھٹکار تھی، اس کے چہرے کے اوپر لعنت ہر ایک پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، سب کو نظر آتی تھی۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ مرا کہاں؟ لیٹرین میں۔ اللہ نے دکھا دیا، لیکن آج بھی کم بخت اور بد نصیب بدبخت لوگ ایسے ہیں جو اس کے پیروکار ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نورانی چہرے والے ہوتے ہیں، اور بالخصوص جب اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جو نورانیت تھی وہ سب 70 لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کلام سن رہے تھے۔ کلام کیا ہوا؟ کلام یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں ان باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی امت کو بتاؤ کہ یہ کام کریں، ان کاموں سے روکا ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ یہ ساری باتیں وہ لوگ سن رہے تھے۔ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب تو تسلی ہو گئی۔ کہنے لگے تسلی کس بات کی؟ فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ نے باتیں کی ہیں، تم نے سنی نہیں ہے؟ کہنے لگے سنی ہے، ابھی بھی تمہارا دل مطمئن نہیں ہے؟ کہنے لگے باتیں تو سنی ہے، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ بول رہا تھا۔ ابھی تو یہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، اور ان کی باتیں اس طریقے سے مان رہے ہیں۔ اللہ کا کلام سن کے پھر کہنے لگے اے موسیٰ بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہے شک، یہ جو بادل آ گیا، اندھیرے کا ہاتھ تھا، کیا پتہ کیا ہوا، سنی تو ہے ہم نے باتیں لیکن تسلی نہیں ہے۔ اب ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے نا ہمارے سامنے، وہ نظر بھی آئے گا، پھر بولے گا تو پھر تسلی ہو جائے گی کہ واقعی تو اللہ خود بول رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دل میں سوچنے لگے کہ جب یہ بات میں نے اللہ سے کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تو دیدار ہوا نہیں ہے، میں اللہ کا نبی بھی ہوں، کلیم اللہ بھی ہوں، اور ان کے اوقات کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی تو اب سوچ ہی رہے تھے
اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، اس لیے کہ حد ہوتی ہے نا، ایک نافرمانی کی حد ہوتی ہے۔ ایک انسان جب اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور بابرکت مقام پہ کھڑا ہوا ہے، اللہ کا کلام کانوں سے سن رہا ہے اور پھر کہتے تسلی نہیں ہے، تو پھر کب تسلی ہوگی؟ کیسے تسلی ہوگی؟ پھر اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام 70 کے 70 کو ختم کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ یہ 70 تو مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اے اللہ، یہ جو 70 لوگ ہیں تو نے ان کو تو مار دیا، اور ان 70 نے تو وہاں جا کر ان کو مطمئن کرنا تھا کہ موسیٰ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہوا، ہم نے خود کانوں سے سنا۔ جب یہ مر گئے تو میرے تو گواہ ختم ہو گئے، ایک تو میرے گواہ ختم ہو گئے، وہ مقصد فوت ہو گیا، دوسرا یہ کہ جب میں وہاں پر جاؤں گا تو وہ کہیں گے ہمارے 70 بندے نکال۔ اور یہ ایسے ظالم تھے، ایسے بدبخت تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، آپ سے 3 سال بڑے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے پوچھا کہ وہ ہارون کدھر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ کہنے لگے اچھا اس کو قتل کر کے آ گیا اور ہمیں کہتے ہیں کہ ویسے مر گئے۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ میرا سگا بھائی تھا اور اللہ کا نبی ہے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ایک نبی نبی کو قتل کر سکتا ہے، میں کیوں قتل کروں گا؟ کہنے لگے ہمیں تو تسلی نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو وہاں پر لے کر گئے جہاں پر ان کی میت موجود ہے۔ پھر آپ نے وہاں پر جا کر اپنے بھائی سے بات کی، اے ہارون، اللہ کی قدرت سے تو بول، تو بتا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام بولنے لگے کہ مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، میں اپنی موت مرا ہوں، تبھی موت آئی مجھے۔ تب جا کے یہ لوگ کچھ مطمئن ہوئے۔ بہت سنے تو یہ بھی کہا کہ بھئی موسیٰ یہ کیا چکر ہے کہ مرے ہوئے کو بولتے ہیں، یہ تو نے کچھ چکر کی ہے۔ تو یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ اب یہ 70 مر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے سامنے روئے، یا اللہ ان کو ایک بار تو زندہ کر دے، اور یہ بھی عرض کی رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایاج، اے اللہ کہ تو چاہتے سے پہلے ان کو مار دیتا، یہ جب میرے ہاتھ میں آگے تب تو نہیں ان کو مارنا تھا، یہ تو سارا میرے پر ملبہ پڑ جائے گا، مہربانی کر تو کرم فرما دے، تو رحم فرما دے۔ یہ تو بے وقوف ہیں، انہوں نے ایسی حرکت کی، ایسی بات کر دی ہے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو بہت شان والا رب ہے، تو کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ اللہ نے ان مرے ہوئے کو نبی کی دعا سے پھر زندہ کر دیا، لیکن یہ لوگ جب وہاں پر پھر گئے، مرنے کے بعد پھر زندہ بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہاں جا کر بھی موسیٰ علیہ السلام کے گواہ نہیں بنے۔ کہنے لگے بھئی ہمیں کوئی تسلی نہیں ہوئی، باتیں ہم نے ضرور سنی ہیں، ہم نے ایک ہی بات کی تھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس نے اللہ کو دکھایا بھی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہ کچھ، بس خالی آواز سنی، ہمیں کوئی تسلی نہیں ہے۔ اور تمام لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم تورات پر عمل نہیں کرتے۔ کتنی بدبختی ہے، اب اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن تو ٹھیک ہے آ گیا لیکن میں اس پر عمل نہیں کرتا، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے تورات کے ساتھ یہ سلوک کیا، تب اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کو اوپر کھڑا کر دیا۔ یہ لوگ کھڑے تھے نا، تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پہاڑ کو ایسے جڑ سے اکھاڑ کے ایسے ان کو اوپر کھڑا کر دیا۔ كَأَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، یہ قرآن کہتا ہے ایسے لگتا تھا کہ اب ان کے اوپر گر پڑے گا، پہاڑ سر کے اوپر ہے۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب مضبوطی سے اس کو تھام لو، پکڑ لو، عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اب کہتے ہیں یا اللہ اس پہاڑ کو پیچھے کر دے، اب عمل کریں گے۔ یعنی کہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، عزت تو راس نہیں آ رہی تھی نا، اب ڈنڈے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بس پہاڑ ایک طرف کر دے، بس اس کو کسی طریقے سے ادھر کر دے، ابھی ہم سب کچھ مانتے ہیں، بس جو جبریل لے کے آیا، میکائیل جو بھی لے کے آئے
تورات میں ہم عمل کریں گے لیکن مہربانی کر پہاڑ کو ادھر بٹھا واپس۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تورات میں عمل شروع کیا۔ تو یہ لوگ ہیں بنی اسرائیل۔ اب ان کی باتیں سن کے نا ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ کیسے انسان تھے، وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ان سے 10 ہاتھ آگے ہیں۔ ایسی بات کہ نہیں ہے؟ وہ اگر نافرمانیاں کرتے تھے تو وہ نافرمانیاں ہمیں لگتی ہے کہ بہت بڑی تھی، لیکن ہم ان سے بڑی بڑی کرتے ہیں اور ہمیں لگتی ہے کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بندے نے طلاق دے دی، 3 طلاق دے دی، 10 طلاق دے دی، 100 دے دی، اس کے بعد پھر وہ کیا کہتا ہے، میں تو غصے میں تھا۔ کوئی بیوی کو پیار میں طلاق دیتا ہے؟ جی، وہ سارے غصے میں دیتے ہیں نا۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے غصے میں دی تو اس کو کل عدم قرار دے دو، ختم کر دو۔ اب اللہ کا قرآن کہتے طلاق ہو گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہو گئی، یہ کہتے میں نہیں مانتا۔ تو بنی اسرائیل سے آگے کے پیچھے ہے؟ جی، ان کے تو نام بات تھا، لیکن ہم کون سے پیچھے ہیں؟ اچھا، بعض کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد طلاق دے کے پھر کہتے ہیں اس کا کوئی حل نکالو، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، آج چھوٹے ہوئے، پہلے بڑے تھے، پہلے تو اندھا تھا، لڑے جھگڑے کے اندر کوئی اور بات کر سکتا تھا، غصے کے اندر تو طلاق کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ تو وہ فیر ہے کہ منہ سے نکل گیا تو ہو گیا، لگ گیا۔ اب اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دین فروش ہیں، دین بیچنے والے، ان کے پاس جاتے ہیں، جی ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا، اس کا حل نکالو۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنا خرچہ ہو جائے گا، اور حل تو نکل آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی پھر شکیں نکالتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی شکیں نکالتے تھے کہ ہفتے کے دن شکار تو کرتے تھے، لیکن کر کے کہہ دیتے کہ نہیں کیا، یعنی مچھلیوں کو پکڑتے تھے دریا سے۔ اللہ نے پابندی لگی تھی ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اب مچھلی کو پکڑتے تھے، پکڑ کے اس کو رسی سے باندھ کے، دھاگے سے باندھ کے پھر دریا میں چھوڑ دیتے تھے۔ کہتے ہیں نہیں، توبہ توبہ، شکار نہیں کرنا، ہم نے مچھلی پکڑی ہے، وہ تو دریا کے اندر ہے۔ یعنی کہ مچھلی پکڑ بھی لی، اتوار کے دن پتہ ہوتا تھا 10 دھاگوں کے ساتھ 10 پکڑی کڑی ہیں، جا کے دھاگے کھینچے، مچھلی گھر، شکار بھی کر لیا، کہتے نہیں کیا۔ اور بعض بڑے نیک تھے، ہماری طرح بڑے تقوی والے تھے، توبہ توبہ، مچھلی کو پکڑ لیا، یہ تو تم نے پکڑ لیا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، دریا کے ساتھ چھوٹا سا گڑھا بناتے تھے، اس کو پانی کا بھر کے پھر اس کی ایک نالی بناتے تھے دریا کے ساتھ۔ پانی جو ہے نا وہ گڑھے کا دریا کے ساتھ متصل ہے، آ جا رہا ہے، پھر مچھلی پکڑ کے گڑھے میں ڈال دیتے، کہتے تھے ہم نے نہ اس کو پکڑ کے باندھا ہے نہ گھر لے کے آئے ہیں، وہ تو دریا کے اندر ہی ہے۔ اور اندر سے مطمئن ہوتے تھے کہ گڑھے کے اندر آئی کھڑی ہے، اب تو کوئی ٹینشن نہیں، صبح جا کے پکڑ لیں گے۔ تو وہ لوگ ایسے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ آج ہم حلال حرام کو بھول جاتے ہیں۔ ایک بندے نے طلاق دے دی، اب وہ کہتے ہیں جی میں نے تو نہیں دی تھی، کوئی سے کہتے ہیں تو یوں کہنا کہ 2 دی تھی، پھر بچت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تو دی 2 تھی، پکا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا اندر سے تو اس کو شیشہ ہے نا کہ 3 دی کہ 4 کہ 10 دی تھی، لیکن اس سے پتہ ہے کہ اگر 2 کہتا ہوں تو مسئلہ حل ہوتا ہے، پوری زندگی حرام کھاتا رہتا ہے، حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، نسل ایک حرام کے آگے بڑھ رہی ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، آخر کار وہ مر جاتا ہے، کیا کما کے گیا۔ اسی طریقے سے حلال حرام جائز ناجائز ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ شریعت بنا رکھی ہے کہ جو چاہتے ہیں حلال کو چاہیں تو حرام کر دیں، حرام کو چاہیں تو حلال کر دیں۔ ایک کام ہم خود کر رہے ہیں وہ حلال ہے، کوئی اور کرتا ہے یہ حرام کام کر رہا ہے، کیونکہ مرضی ہمارے اپنی ہے، ہمارے پاس مور ہے، ہم خود فتویٰ لگانے والے۔ تو بڑا افسوس کا مقام ہے کہ بنی اسرائیل جو کچھ بھی تھے، لیکن ہماری جو برائیاں ہیں وہ ان سے بہت بڑی ہیں، اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتے۔ اتنی بڑی بڑی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، کوئی طلاق دے کے اپنا مسلک چینج کر دیتا ہے کہ میں تو حنفی نہیں ہوں، جان چھوٹی، یعنی کہ اپنی شریعت چھوڑ کے کہتے ہیں شریعت بدل لیتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے تو یوں نہیں کہا تھا، میں نے یوں کہا تھا۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں نے دی ہے تو اس کو اب ختم کرنا ہے، بس۔ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بنی اسرائیل کے واقعات سے ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ ہمیں کیا درس دینا چاہتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، سن لیا اللہ کا حکم، بس اب ہم اس کے مطابق ہی چلیں گے۔ اور جو بنی اسرائیل تھے یا اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا، سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ جو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ راستہ اللہ نے متعین فرما دیا ہے، اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم 100% سچے مسلمان بن کر جئیں اور مریں تب بھی مسلمان. اللہ کا جو حکم آ جائے بے شک دل کو اچھا لگے یا نہ لگے، بے شک وہ آسان ہے یا مشکل ہے، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس کے مطابق ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے. اسی کے اندر کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.